یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کرو، قرآن کے اسلوب کے مطابق زندگی بسر کرو، اور دین اسلام نے جس چیز سے روکا ہے اس سے رک جاؤ، جس کا حکم دیا ہے اس کو اختیار کر لو۔ یہ سیدھا رستہ ہے۔ اور پھر برائی کا رستہ، رب نے جس چیز سے روک دیا اس کی طرف چلے جانا، رب نے جو حکم دیا اس حکم کو چھوڑ دینا۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ اس کو عرف عام میں ہم شیطان کا رستہ کہتے ہیں اور رب کی عداوت کا رستہ کہتے ہیں۔ تو قرآن مجید برہان الرشید میں اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو بڑے خوبصورت انداز میں اپنی ذات کی طرف متوجہ فرمایا اور فرمایا وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ اور اے مخاطب، اے سننے والے، قرآن کو پڑھنے والے، یہ سب کو مخاطب کر دیا، امت مسلمہ کو بالخصوص اور پوری عالم انسانیت کو بالعموم اللہ پاک نے اپنی ذات کی طرف مخاطب کیا، متوجہ کیا اور فرمایا اے سننے والے، اگر شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ تجھے ابھارے، یعنی شیطان تمہارے دل کے اندر کوئی وسوسہ پیدا کرے، کوئی ایسی سوچ پیدا کرے، کوئی اپنی طرف میلان پیدا کرے، تو کیا کیا کرو؟ فوراً اللہ کی پناہ میں آ جایا کرو، اللہ سے مدد مانگا کرو، اور بے شک وہ اللہ ہی تمہاری مدد کرنے والا ہے اور تمہاری بات کو سننے والا ہے۔ اب ہم لوگ جب بھی قرآن مجید برہان الرشید پڑھتے ہیں تو اس کے ابتدا میں بسم اللہ سے پہلے ہم لوگ پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پناہ مانگتا ہوں اللہ تعالیٰ کی شیطان مردود سے۔ تو اللہ پاک نے یہ بطور خاص تعلیم ہم لوگوں کو دی کہ اے مسلمانوں، جب شیطان تمہیں اپنی طرف بلائے، یعنی تمہارے دل کے اندر وسوسہ پیدا کرے، تمہیں حرام کی طرف متوجہ کرے، تمہیں اپنے مقاصد میں کامیاب کرنے کے لیے کوئی ایسی چیز دکھا دے، کوئی ایسی لذت امیز شے تمہارے سامنے آ جائے جو اللہ کی نافرمانی کا باعث ہو، تو اس وقت کیا کرو؟ اللہ سے مدد مانگا کرو شیطان کے مقابلے میں۔